I love Islam. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے آئی لو اسلام۔ اور اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم دین اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری اور اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں یہاں پر پیارے پیارے بچے بھی، احمد بھائی بھی ہوتے ہیں، عبدالسبحان بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی بھی ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے، لیکن آئیے ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں آپ کو بھی سننا ہے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو سننا ہے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کتاب میں درود پاک لکھے، جو بک میں درود پاک لکھے، تو جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں رہے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام کتاب میں لکھیں یا کہیں پر بھی لکھیں تو اس نام کے ساتھ بعض بچے یا بعض بڑے بھی وہ شارٹ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کے لیے سواد بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ سواد۔ اچھا، بعض کتابوں کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے لکھا ہوا ہوتا ہے سلعم۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ سلام ہاں، یعنی اس کا وہ مطلب لے رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات توجہ کے ساتھ سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی درود پاک لکھا جائے گا، یعنی آپ کے نام کے ساتھ درود پاک لکھا جائے گا، تو یہ شارٹ انداز اختیار کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ جی ہاں، یہ گناہ کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کتاب میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا جائے گا تو درود پاک مکمل لکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ کیسے لکھنا چاہیے؟ مکمل یعنی اگر آپ نے لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے لکھا حضرت محمد مصطفیٰ، تو اب آگے کیا لکھیں گے آپ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سواد نہیں بنائیں گے، سلام نہیں لکھیں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ بات بھی ہم نے سیکھی الحمدللہ۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم بہت ساری باتیں بھی سیکھتے ہیں، تو آج ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ درود پاک جب بھی لکھنا ہے ہمیں تو درود پاک ہمیں مکمل لکھنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ ان باتوں کو سن کر انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، پہلے تو ہمارے احمد بھائی، عبدالسبحان بھائی، عبداللہ بھائی یہاں ساتھ موجود ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں کیا گفتگو کی تھی، کس کس کو یاد ہے؟
ہمارا جو لاسٹ پروگرام تھا ہمارا اس کا ٹاپک کیا تھا؟ اچھا یاد آ گیا آپ کو بھی؟ ارے واہ بھائی واہ. جی عبداللہ بھائی باقی رہ گئے. عبداللہ بھائی کچھ یاد کریں, تھوڑا سا توجہ کریں. وہ باتیں سمجھنا, گفتگو سمجھنا, جانوروں کی بھی. ارے واہ بھائی واہ, عبداللہ بھائی کو بھی یاد آ گیا. لیکن عبدالسبحان بھائی نے پہلا ہاتھ اٹھایا تھا, تو آئیے عبدالسبحان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پچھلا ٹاپک کیا تھا. جی عبدالسبحان بھائی. کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا عبدالسبحان بھائی, آپ نے کہا کمال مصطفیٰ, تو مصطفیٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ, تو آپ پر کیا لگے گا؟ زبر لگے گا. ایک ہوتا ہے زبر, ایک ہوتی ہے زیر, اور ایک ہوتا ہے پیش. تو توا پر پیش نہیں ہے بلکہ توا پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو ہمارا جو پچھلا ٹاپک تھا اس کا نام تھا کمال مصطفیٰ. جی ہاں پیارے بچوں, ہمارا پچھلا ٹاپک تھا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. احمد بھائی ٹاپک کا نام تو کمال مصطفیٰ تھا, لیکن ہم نے اس میں کیا گفتگو کی تھی, کچھ یاد ہے آپ کو؟ تھوڑی تھوڑی کچھ یاد آ رہی ہو, کوئی بات آپ ذکر کر دو اس کی. جی ہاں مائک پہ بتائیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک نے اس کو درخت کو اجازت دی, تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت دے دی, تو درخت وہ زمین اکھاڑتے ہوئے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے سلام کر رہا, اور پھر ان سے سلام کر کے واپس آ گیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ارے واہ بھائی احمد بھائی, آپ نے پورا واقعہ سنا دیا. سبحان اللہ. یعنی لیکن اس میں آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کے ساتھ سفر کیا. ایک نبی کے ساتھ سفر نہیں کیا بلکہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا یعلا. ہاں, انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا, اور پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو ہم نے پیارے بچے اور کرس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے اس سے پروگرام کے اندر یہ بات سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری زبانیں سکھائی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ہمارا جو ٹاپک تھا کمال مصطفیٰ, اس کا مین ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی زبان بھی اللہ پاک نے سکھائی, عربی بھی سکھائی, اور دنیا میں جتنے انسان ہیں جو بھی گفتگو کرتا ہے, جس زبان میں بھی کرتا ہے, ہمارے پیارے آقا ان کی بات سمجھتے بھی ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں. اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ آپ تو تمام جانوروں اور پرندوں, درختوں اور پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. جی ہاں پیارے بچوں, آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص کمال پر گفتگو کریں گے. آپ کا ایک خاص کمال یہ ہے پیارے بچوں کہ اللہ پاک نے آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو نور بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. تو آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اللہ پاک نے جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کے تشریف لے کر آئے؟ انسان. ہاں, جتنے بھی اللہ پاک نے نبی بھیجے, جی ہاں پیارے بچوں آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے. وہ سب کے سب کون تھے؟ انسان تھے. وہ کون تھے؟ انسان. جی ہاں پیارے بچوں, کوئی بھی نبی نہ جن تھا اور نہ ہی کوئی نبی فرشتہ تھا, بلکہ سب کے سب کون تھے؟ انسان. لیکن پیارے بچوں ایک بات بہت اہم کہ وہ انسان تو تھے لیکن وہ ہماری طرح کوئی عام انسان نہیں تھے. ہاں, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سارے نبی انسان تھے تو ہماری طرح عام انسان تھے, ان کا لیول وہی تھا جو ہم عام لوگوں کا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو انسان تو بنایا لیکن انسانوں میں ان کا مقام, ان کا لیول سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ بھی انسان ہیں. اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو نور بھی بنایا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں سنیں گے. فضل بھائی, سب سے زیادہ بلتا کون سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ملی؟ جی بہت اچھا سوال ہے یہ تو, کہ سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے, اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا, تو ان میں سے سب سے زیادہ برکتیں, رحمتیں, عظمتیں,
کن نبی علیہ السلام کو ملا؟ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے سب سے زیادہ برکتیں، رحمتیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ان برکتوں میں سے ایک خاص برکت اللہ پاک نے آپ کو یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ پاک نے دنیا میں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ نور بنا کر بھی بھیجا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسا تھا؟ اب کیسے نور والے تھے؟ میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی آپ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ ارے واہ بھائی، عبداللہ بھائی کچا کچا لگ رہا ہے، چلو بتائیں بتائیں بتائیں، غلطی ہوگی تو صحیح ہو جائے گی، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی جان ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان کا نام ہے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے پیارے آقا کیسے نور ہے، یہ بات سنیے، یہ حدیث سنیے، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے پیارے آقا کیسے نور ہیں۔ یعنی آپ کا جو نور ہے نا، یہ دنیا میں آپ کے آتے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی امی بتاتی ہیں پیارے بچوں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی برتھ ہوئی، تو آپ کی امی کہتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد میں نے ایک نور دیکھا۔ کیا دیکھا میں نے؟ ایک نور۔ اور اس نور، وہ نور ایسا نور تھا کہ اس نور سے ملک شام، جس کو سیریا بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ اور آپ کی امی جان کہتی ہیں کہ میں نے ان روشن محلات کو بھی دیکھ لیا۔ جی ہاں پیارے بچے اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کے آتے ہی آپ کا نور ظاہر ہوا کہ آپ کے نور سے ملک شام، پیارے بچوں ملک شام جو سیریا ہے وہ یہاں سے بھی بہت دور ہے، یہاں سے بھی بہت دور ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا کہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی؟ سب مل کے بتاتے ہیں، مکے میں۔ ہاں مکہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ملک شام جو سیریا ہے یہ مکہ شریف سے بھی بہت دور ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کو پیارے آقا کی ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ جو نور آپ کی ولادت کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، آپ کی امی جان نے وہ نور بھی دیکھا، اور اس نور سے جو دور ملک شام میں جو محلات تھے، جو عمارتیں تھیں، جو بلڈنگ تھی، ان کو روشن ہوتے بھی دیکھ لیا، اور ساتھ میں آپ نے اللہ کے نبی کے نور کو بھی دیکھ لیا۔ تو ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں آپ بھی جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دہرا دیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبھی تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ شعر پڑھتے ہیں نا بچے، کس کو یاد ہے وہ شعر؟ اس میں لفظ نور والا آتا ہے۔ جی احمد بھائی آپ کو یاد ہے؟ چلو آپ سناؤ، سب مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اچھا جی انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے نعتیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا ہے اور اچھا آسمان کس نے بنائے؟ آپ مل کے بتا دیں۔ اللہ پاک نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے۔ اور پانی سمندر کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ یہ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے۔ یعنی ساری چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے کیا بنائی؟ جس کو پتا ہے وہ بتائے نا، اندازے سے اچھا تکا نہیں لگانا، اور جس کو پتا ہو وہ بتائے، صحیح ہے؟ کیونکہ اسلامی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی اندازے سے، اپنی عقل سے بیان نہیں کرنی چاہیے، جب تک کنفرم ہو تو ہی بتانی چاہیے، اور نہ آتا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم۔
کیا کہنا چاہیے؟ جی چلو عبدالسبحان بھائی آپ بتا دیں مائک پہ. آسمان. پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، عبدالسبحان بھائی نے کہا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز جو بنائی، جو پیدا فرمائی، وہ آسمان بنایا. تو جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، آپ بھی یہ بات یاد رکھیے گا، بہت ہی اہم بات ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی پیارے بچوں وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر. کیا نام ہے بچوں؟ جابر. ہاں، ایک بار انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے کیا پیدا فرمائی؟ کیا پوچھا؟ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز کیا نازل فرمائی؟ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی حدیث سنیے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز اللہ پاک نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پیارے بچوں، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ جتنی چیزیں روشن ہیں نا، یہ ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ستارے جو ہیں، یہ چاند ہیں، یہ جو سورج ہے، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا کے نور سے پیدا فرمائی ہے. پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیسا تھا؟ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. آپ کا نور ایسا تھا کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہم نے ایک بات سنی تھی ایک پروگرام کے اندر کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہوتے. ہم نے اس پروگرام کے اسٹارٹ میں بھی سنا تھا کہ وہ انسان تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح عام انسان ہیں نہیں ہوتے. اچھا، ہم اگر مسکرائیں تو کیا ہمارے مسکرانے سے اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو کیا وہاں روشنی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے نا، اب ایسے مسکراتے تھے، ایسا مسکراتے تھے کہ آپ کے مسکراہٹ سے در و دیوار، یعنی جو گھر ہوتے تھے اور جو دیواریں ہوتی تھیں وہ روشن ہو جایا کرتی تھیں. جی ہاں پیارے بچوں، ایسے تھے ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہے ہمارے پروگرام کا ٹاپک؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ایسے ہی ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسید. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسید. اسید ان کا نام تھا. ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، نورانی ہاتھ حضرت اسید جو صحابی ہیں ان کے مبارک چہرے پر اور ان کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ لگا دیا. اب پیارے بچوں، ان کو ایسی برکتیں ملی کہ یہ جس اندھیرے گھر میں جاتے تھے، کمرے میں جاتے تھے، تو وہ گھر، وہ کمرہ روشن ہو جایا کرتا تھا. پیارے بچوں، یعنی جس صحابی کو آپ کا ہاتھ لگے اس کو ایسی برکتیں مل جائیں کہ وہ وہاں جا رہے ہیں تو وہ گھر اور وہ کمرہ روشن ہو رہا ہے. تو بتائیے اور سوچئے کہ جس کو اللہ پاک نے پورا کا پورا نور بنایا ہے، جن کے نور سے دنیا روشن کی گئی، سوچئے کہ ان کا نور کیسا ہوگا. جبھی تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پیارے بچوں، ایک صحابیاں ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کا نام ہے حضرت حلیمہ. حضرت حلیمہ. یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابیاں ہیں جن کو خاص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن شریف میں خدمت کرنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی تھی نا، یہ بتاتی ہیں کہ جب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن شریف میں تھے، تو آپ ایک ریشمی کپڑے کے ایک بستر پر آرام فرما تھے. کیسا منظر ہوگا، نور والے آقا ہیں اور آپ کہاں پر آرام فرما رہے ہیں؟
ریشمی کپڑے کے ایک بستر پر۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو نرمی سے اٹھایا، آرام سے اٹھایا، تو آپ نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی سبحان اللہ، اور آپ نے میری طرف دیکھا، اور جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا سبحان اللہ، اور جو آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا کو اللہ پاک نے ایسا نور بنایا تھا، یعنی آپ کے دنیا میں آتے ہی آپ کی والدہ نے آپ کا نور دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا نور مبارک دیکھا، اور بھی آپ کے نور کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اور پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کی ایسی برکتیں آپ کو ملیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو ملیں کہ آپ کے مبارک نور کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر بھی روشن رہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص کمال کے بارے میں گفتگو کی۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرمائیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکتیں ہمیں ملیں، اور آپ کے مبارک نور کی برکت سے ہماری قبریں روشن ہو جائیں، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں ہوں، قیامت میں ہوں، تو اس وقت بھی آپ کا نور ہمیں برکتیں عطا فرمائیں، اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو، آمین۔ پیارے بچے اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن یاد رکھیے گا کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ بات سیکھی ہے کہ بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسان بنا کے بھی بھیجا ہے اور نور بنا کے بھی بھیجا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھ لیں، یعنی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو انسان بھی بنایا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو نور بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرمائیں۔ ایسے ہی پیارے پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے کرس مدنی چینل دیکھتے رہیے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا